بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے بچوں کے تعلق سے، تو آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، بچہ اور نماز۔ نمبر دو، بچوں کو مسجد میں لے جانے کا حکم۔ دو باتیں ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس لیے بچے کے اندر سمجھ اور شعور پیدا ہوتے ہی اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ علماء نے فرمایا عموماً 7 سال کی عمر میں پورا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینے اور نماز سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ دوسری جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اور آگے فرماتے ہیں اس عمر میں ان کا بستر بھی الگ کر دو۔ کب؟ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے۔ اس میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے اور نماز کے تعلق سے توجہ نہیں دیتے۔ 7 سال میں نماز سکھاؤ۔ جب گھر میں ماحول ہوگا ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، تب نہ جا کر کے آگے بڑھانا ہوگا۔ آج ماحول ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں، اور اگر ہے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ دونوں جہاں کی ترقی سے نوازیں گے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر بچے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ لہٰذا آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج ہے کیا؟ دوسری جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کو پہنچے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کو پہنچے تو نماز نہ پڑھے تو مارو۔ بہت ساری احادیث ہیں، صاف لکھا ہوا ہے 7 سال کی عمر تو ایک حد ہے نماز کا حکم دینے کی، یعنی 7 سال کی عمر ہو جائے اور نماز کا حکم نہ دیں تو ماں باپ پر گناہ ہوگا۔ لیجیے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے ہی نماز کا حکم دے اور نماز سکھائیں۔ یہ تو ہو گیا نماز سکھائیں۔ جب آپ سکھائیں گے پھر آپ مسجد لائیں گے تو جو واہ ویلا ہوتا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ سکھائیں گے نماز میں بات نہیں کرتے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے بیٹے، نماز میں وغیرہ ناپاک نہیں ہوتے بیٹے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے بیٹے۔ یعنی جب آپ یہ تربیت کریں گے گھر میں، پھر آپ لے کر آئیں گے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اہل عرب دیکھیے شروع سے تربیت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں پہلے صف میں، دوسری صف میں، تیسرے صف میں، کسی کو کوئی خلل نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے دوسری ٹاپک، بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ مسجد میں پیشاب نہ کرے اور گندگی نہ کرے، یعنی ٹوائلٹ وغیرہ، اس بچے کو مسجد میں لانا جائز ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں لانا چاہیے۔ صحابہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں بچے مسجد نبوی میں آتے تھے، حالانکہ بہت ساری شرارتیں بھی کرتے تھے، آواز بھی لگاتے تھے، ان تمام کے باوجود لایا جاتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے پاگلوں کو اور ان بچوں کو جو پلیدی کا لحاظ نہیں رکھتے، یعنی پیشاب کر دیا پتہ نہیں چل رہا ہے، ٹوائلٹ کر دیا پتہ نہیں چل رہا ہے، ریا ہو گیا پتہ نہیں چل رہا، ایسے بچے کو نہ لایا جائے۔ جس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ پیشاب نہیں کریں گے، ٹوائلٹ نہیں کریں گے، ریاح نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ،
تو اب کیا فرمایا؟ لاؤ۔ 6 سال کے بچے یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ تربیت کریں گے گھر میں تب یہ کام نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کو لایا جا سکتا ہے، اور گھر والی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کرے۔ بہت ساری ممالک میں، ترکی میں چھوٹے چھوٹے بچے کو لانے کی اجازت ہے، بلکہ مسجد میں ایک انتظام رکھا گیا ہے، شیشہ سے گھیر دیا گیا ہے چاروں طرف۔ یہاں تو وہ ہو نہیں سکتا انڈیا میں اتنا، لیکن چاہیں تو محلے والے اگر چاہ لیں تو ہو سکتا ہے۔ وہاں تو ترکی وغیرہ میں 5 سال سے چھوٹے بچے کو لاتے ہیں اور لا کر کے اس شیشے کے اندر ڈال دیے۔ فائدہ وہاں سے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے ابا رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا، گویا کہ اس کی ذہنی ٹریننگ ہو رہی ہے، لکھا ہوا ہے۔ بلکہ ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو، کب سے؟ 5 سال کی عمر سے۔ ایٹومیٹک 5 سال کی عمر سے وہ دیکھے گا تو انشاءاللہ 7 سال کی عمر میں حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر بچے کو اپنے ساتھ صف میں لگا کر رکھا کریں۔ بچے لائیں، تربیت دے کر لائے ہیں کہ ریاح نہیں نکالنا ہے، ٹوائلٹ نہیں کرنا ہے، پیشاب نہیں کرنا ہے، ہنسنا نہیں ہے، آواز نہیں لگانی ہے، پورا ٹریننگ دیں اس کو، اور ٹریننگ دے کر لائیں اور لا کر کے اپنے ساتھ کھڑا کریں، صف میں کوئی خلل نہیں ہوگا، علماء نے فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ایک بڑے پھر بیچ میں بچہ پھر بڑے اور اس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوگا، نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آپ بچے کو لا کر چھوڑ دیں گے تو ایک جگہ چند بچے جمع ہوں گے تو یقیناً شرارت کریں گے، اس وجہ سے ساتھ صف میں رکھا کریں۔ آگے فرماتے ہیں یہ بچے کل کے فیوچر ہیں، یاد رکھیں بچے کے شور کرنے سے، آگے گزرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ ہمارے بڑے حضرات جو عمر دراز حضرات ہیں، بچے اگر شور مچا دیے تو نکال لو، یہ کرو، نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہماری فیوچر ہے۔ ہاں ان کی ذمہ داروں سے آپ کہیں کہ اس کو ٹریننگ دے، اس کی تربیت کرے، آپ لائیں، یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور بچے بھی ہوتے اور رونے کی آواز ہوتی، آپ نماز کو مختصر فرما دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ نماز خلل ہو، نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کی ماں کو، ماں کی ممتا جو جاگ نہ اٹھے اور اس کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے نماز کو ہلکا کر دیتے۔ اس لیے بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، اور بچوں کو اپنے گھروں میں نماز کی ٹریننگ دیجیے، نماز کی تربیت کیجیے، کیونکہ کل کے وہ فیوچر ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔